اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آغا طاہر اعجاز ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالجز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے معزز والدین اور عزیز طلباء طالبات آپ کے ساتھ کچھ گزارشات شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حقائق کو جان سکیں۔ آج سے چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس 10 گلبرگ لاہور میں زیادتی کا واقعہ مرتکب ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے تمام حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب گروپ آف کالجز، جس کا آپ بھی پارٹ ہیں، میں بھی پارٹ ہوں، اس خاندان میں تقریباً 6 لاکھ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سٹاف ہے، ٹیچرز ہیں جو کہ مصروف عمل ہیں آپ ہی کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم اساتذہ ہیں، ہمارا پیشہ نبیوں کا پیشہ ہے، ہم ہمیشہ سچ حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس پڑھنے طلباء و طالبات کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، اپنے بیٹے سمجھا ہے، اور ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی ایسے عمل میں جو کہ نیگیٹو ہو، جو آپ کے اگینسٹ جاتا ہو، جو ایسے واقعات ہوں، ہم اس کی پشت پناہی کریں۔ حادثات ہو سکتے ہیں، حادثات ہونا قدرتی عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی ایسے مجرم، کسی ایسے ملزم اور کسی بھی ایسے عنصر کی پشت پناہی نہیں کریں گے۔ نہ ہی ہمیں کوئی ایسا ڈر خوف ہے کہ ہم اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے، کسی فرد کو بچانے کے لیے ہم آگے آ جائیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا، سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام CCTV کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری ریکارڈنگ میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا۔ ہم پولیس اسٹیشن گئے، ایک پولیس اسٹیشن نہیں 2-3 پولیس اسٹیشن گئے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی FIR لانچ ہوئی ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ ہم نے پولیس کی معاونت چاہی کہ پولیس ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے اور ہمارے ساتھ ہمارے کیمپس میں آئے تاکہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچ سکیں، حقیقت جان سکیں۔ پولیس کے تعاون کا شکریہ کہ وہ فوراً ہمارے کیمپس میں آئے اور انہوں نے آ کے خود سے بھی تمام کیمراز کو دیکھا، ریکارڈ دیکھا، اور جتنا ایکوپمنٹ تھا ہمارے کیمرے کا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک وہ تمام کا تمام ریکارڈ، وہ تمام کے تمام ایکوپمنٹ پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہم نے ان تمام طالبات کے گھروں میں کالز کی جو اس روز کالج نہیں آئی ہوئی تھیں، تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اس کی حقیقت پتہ لگ جائے۔ تمام طالبات الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ تھیں۔ کسی اپنی ریزن پر انہوں نے کالج سے آف لیا ہوا تھا، کوئی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ضروری کام ہے، لیکن کوئی بھی طالبہ یا کوئی بھی والد یا والدین میں سے کسی نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی اور نہ ہی کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام ہاسپٹلز کو بھی دیکھا جن کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا کوئی ایسی ICU میں یا کسی بھی وارڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی طالبہ یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹ موجود ہے، لیکن رزلٹ وہی نکلا کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ آپ ہم سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی وصول ہو رہے ہیں، اور آپ میں سے کچھ طلبہ اور طالبات جو ہیں کیمپسز میں بھی آئے اور آپ نے اپنا ایک احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے 7 دن کی تمام ریکارڈنگز پولیس کے پاس موجود ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو فوری طور پہ وہ ریکارڈنگز اس لیے نہیں دکھا سک رہے تھے کہ ہم اسے مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حراست میں کیسے آیا؟ اگر وہ گارڈ جس کا نام اون کہا گیا، سوشل میڈیا پہ اس کا نام یہ لیا گیا، وہ پولیس حراست میں کیسے چلا گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں اریسٹ ہو گیا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں وہ گارڈ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طرح پولیس کسٹڈی میں آیا۔ سنڈے والے دن SP ماڈل ٹاؤن جناب ایاز صاحب ہمارے کیمپس میں صبح تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے ہماری پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ وہ گارڈ اون کون ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔
وہ گارڈ ظاہر ہے اس دن چھٹی بھی تھی اور وہ اس کیمپس میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کے نمبر پہ کال کی، اس نے کال پک کی اور اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں۔ پرنسپل صاحبہ نے ایس پی صاحب کے کہنے پہ اسے کہا کہ وہ فوراً لاہور آئے تاکہ اسے شامل تفتیش کیا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے منون عمل کیا اور اس نے لاہور آنے کے لیے اپنے انچارج کو میسج بھی کیا کہ میں لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہوں۔ لاہور کے قریب یا کسی بھی جگہ جب وہ پہنچا تو پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا، ابھی بھی وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سے ایک فیملی کی طرح ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز ہماری فیملی ہے، ہم نے یہاں اتنا عرصہ گزارا ہے، آپ سب ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ سالیاں رہتے ہیں، پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں، اور آپ ہی جیسے بہت سارے طلبہ اور طالبات آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے فیملیز کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جس سے کالج کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھرپور اندازہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر طالبہ بند ہو گئی، کسی طرح سے وہ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا جس کا فائدہ اس گارڈ نے اٹھایا۔ تو عزیز طالبات، آپ تو جانتی ہیں کہ اس کیمپس کے اندر جو بیسمنٹ ہے، جو تہہ خانہ ہے، اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں، کوئی جنگلہ ہی نہیں، کوئی شٹر ہی نہیں جس کو بند کیا جائے یا جو ایکسیڈنٹلی بند ہو جائے۔ وہ تو ایک اوپن سی سپیس ہے جہاں پہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، آپ کی وینز کی آمد و رفت ہے۔ جو آؤٹر گیٹ ہے کالج کا وہ اس کے بعد ہے، درمیان میں بھی اوپن سپیس ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو بند ہو اور جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہو۔ آپ لوگوں نے سوال کیا کہ اس گارڈ کو پکڑنے کا مقصد پھر کیا ہے، تو مقصد ظاہر ہے یہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا نام آ رہا ہے تو اسی سے تفتیش کی جائے گی نا، اسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی نا۔ اسے پولیس کو دے دیا گیا، اس کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو بھی دے دیا گیا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے، اس کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ وہ وکٹم سٹوڈنٹ کون ہے، کتنے نام ہمارے سامنے آئے، ان تمام ناموں کو ہم نے اپنے سسٹم سے نکالا، ان کے گھروں میں کالز کی، ان تمام ناموں کے والدین سے بات کی، سٹوڈنٹ سے بات کی، الحمدللہ وہ سب محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کسی نے کوئی ایسی پریشانی کا یا ایسے واقعے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ کیوں ہمیں احتجاج سے روکا گیا یا ہمیں کیوں نہیں کیمپسز میں آنے دیا جا رہا۔ طلبہ اور طالبات، آپ لوگ کیمپسز میں آئے، آپ نے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم نے آپ کو نہیں روکا، آپ کیمپس کے اندر آئے، آپ کلاسز میں گئے، آپ آفیسز میں گئے۔ پرابلم تب پیدا ہوئی جب باہر سے کچھ ایسے عناصر، شر پسند عناصر، جن کا مقصد صرف اور صرف آ کر وہاں پہ شامل ہو جانا اور وہاں پہ آ کے دنگا فساد کرنا، نقص امن پیدا کرنا تھا، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے جذبات کو، ابھارا آپ کے جذبات کو، اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کے سلسلے شروع ہو گئے جو کہ یقیناً ناقابل برداشت ہیں۔ اور ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم وہاں موجود رہے۔ آپ کے سوالات کے اتنے بڑے موب میں جواب دینا تو ظاہر ہے اس طرح ممکن نہیں، اس لیے ہم اپنا میسج آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین ہے، اس تمام کیمپین کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی ایک بات نہیں کی جا رہی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ وکٹم ہے، یہ فیملی ہے، اس تک پہنچا جائے۔ آخر وہ اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہی ہے، اگر اس اسٹوڈنٹ کی کوئی کلاس میٹ، کوئی فرینڈ ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم فوراً اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن ابھی تک ندارت کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آ سکی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین تھی، اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں چیزوں کو دیکھیں۔ ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں 2 طالبات کو دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہاں پہ زخمی ہو گئی، ان کو اسٹریچر پہ لایا گیا۔ تو اب غور تو کریں، انہوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں۔ لاہور کا کہ آج موسم ایسا ہے کہ لڑکیاں سویٹر پہن کے آئیں گی، جرسیاں پہن کے آئیں گی؟ وہ شاید کسی بلڈ کیمپ کا سین ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پورٹرے کر دیا۔ اس قسم کا تو پروپیگنڈا ہے، کس چیز پہ آپ اعتماد کریں گے؟ میں پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، انہیں اچھے برے کی پہچان کے بارے میں بتائیں۔ ہم بھی آپ کو کلاسز میں یہ گائیڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہر خبر سچی خبر نہیں ہے، ہر خبر کا نتارہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے۔ آپ کے ایموشنز، میرے ایموشنز واقعی ایسے ہی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہ کریں جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہماری فیلنگز بھی ویسی ہی ہیں، ہم آج بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو ہم آگے بڑھ کر سزا قرار، واقعی سزا دیں ایسے لوگوں کو، لیکن کچھ سامنے تو آئے، کچھ ہے ہی نہیں۔
सोशल मीडिया पे इतना प्रोपोगंडा, इतनी चीज़ें, ये चीज़ जो लोग कर रहे हैं उनके मकासद क्या हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी अथॉरिटीज़ का, अपने तमाम ऑफिशियल्स का, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है उनके किए की सज़ा मिलेगी। मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ कि आज एक कमेटी बना दी गई जिसमें नामवर एजुकेशनिस्ट शामिल हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस शामिल हैं, DPI शामिल हैं, कुछ और इदारों के प्रिंसिपल्स शामिल हैं, जो बिल्कुल एक इनडिफरेंट तहकीक करेंगे और हम बिल्कुल जैसे वो चाहेंगे हम उनको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, उनको तमाम के तमाम हकायक भी बताएंगे। हमारे कैंपसेस में वो आज भी वो लोग आए थे और आइंदा भी आए और आके तमाम चीज़ें देखें। हम तो उनके साथ खड़े हैं ताकि हमें भी इस हकीकत का इल्म हो सके कि बात है क्या। तो जब बात में कुछ वज़न ही नहीं, कोई बात ही नहीं, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होगी तो हमारा रद्द अमल ये है, हम आपके साथ खड़े हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को समझाएं, बच्चों की तरबियत के लिए हम भी मौजूद हैं। कैंपसेस में आएँ, अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखें। महदूद सा सेशन है, आपका मुस्तकबिल बहुत कीमती है। अपने मुस्तकबिल को सुनहरा करने के लिए पंजाब कॉलेजेस ने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा हम ओपन होते हैं, हमेशा आपको वार्म वेलकम करते हैं। आप हमारे स्टूडेंट थे, हैं, आप जब भी कभी आते हैं आपको हमेशा वार्म वेलकम मिलता है अपने असातिज़ा से, अपने तमाम के तमाम स्टाफ से। तो अपने बच्चों को कॉलेजेस में भेजें, कैंपसेस में भेजें ताकि हम तालीमी सिलसिले को बखूबी जारी रख सकें। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी DIG ऑपरेशन जनाब फैसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि वो भी इसी तलाश में हैं, वो भी यही बात जानना चाह रहे हैं कि वाकया है क्या, विक्टिम है कहाँ, लेकिन कुछ भी अभी तक आश्कार नहीं हो रहा। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी ज़रूर सुने, आपको और हकीकत का भी इल्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की खबरों को किसी भी तरह से जब भी आप कोई उस पर अमल करें तो ये ज़रूर सोच लें कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ना हो जाए जिस पर हमें पछताना पड़े। खबरें झूठी हैं, खबरें सच्ची हैं, हमने फ़ैसला करना है, हमने देखना है। अल्लाह ताला ने हमें हिकमत दी है, हमने देखना है। बच्चों को तंबीह करें कि वो क्लासेस में आएँ, कैंपसेस में आएँ और पढ़ने के लिए आएँ। अगर उनके कोई सवालात हैं, कोई बात उन्होंने पूछनी है तो असातिज़ा भी मौजूद हैं, दीगर स्टाफ भी मौजूद है। हम सब हाजिर हैं, आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।